کیا آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایج کے حساب سے کون سا کام کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ مراحل پر سیکھتے آنا چاہیے اور اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے؟ تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہیلنگ ہاریزون بائی مریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب زندگی کے حساب سے ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم پر کس طرح ذمہ داریاں عائد ہونے لگ جاتی ہیں، یا ہم اپنی اس ایج حساب سے کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں یا اس کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے کہ ہماری جو ایج ہے اس کے حساب سے سوسائٹی ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، ہماری جو کریکٹر بلڈنگ ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس کو ہم کس طرح میک اپ کر سکتے ہیں، کس طرح پالش کر سکتے ہیں اور کس طرح خود کو تیار کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے، یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو سے لے کر جب آپ کی کہانی کا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے آفٹر برتھ، وہاں سے لے کر 16 ایئرس تک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نیچر سکھا رہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا صرف اتنا سا رول ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھتے کیسے ہیں، آپ ان چیزوں کو یاد کیسے کر سکتے ہیں۔ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ 0 سے لے کر 16 تک بہت سارے اسکولس کے تھرو، سوشل گیدرنگ کے تھرو، اپنے گھر سے ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو پہلی دفعہ اس دنیا پر ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آتی ہے 16 سے 20 تک کی گیم، وہ جب آپ کی میموری اچھی طرح بلڈ ہو چکی ہوتی ہے، وہ چیزیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف سے بہت ساری چیزوں کو سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ 16 سے 20 تک جو ہے آپ کی ایسی لرننگ فیس ہے جو آپ کی آگے آنے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہے۔ یعنی 16 سے 20 تک آپ جو ایکسپیرینس کریں گے، جو چیزیں سیکھیں گے، وہ آپ کی آگے تھرو آؤٹ دی لائف چلنی ہے۔ اس میں آپ کا نیگیٹو کوئی رول بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، کوئی پازیٹیو رول بھی آ سکتا ہے۔ اب اس میں ہے کہ آپ اپنی سکلز کو یوز کر کے کس طرح اس چیز کو اپنے اوپر امپلائی کرتے ہو یا لرن کر لیتے ہو، سیکھ لیتے ہو، تاکہ آنے والی زندگی میں وہ چیزیں آسان ہو جائیں۔ اور کبھی بھی شارٹ ٹرم چیزوں پر نہ جائیں، شارٹ ٹرم منی گین، شارٹ ٹرم جو ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ آنے والی زندگی میں آپ کا صبر، آپ کا امتحان اور ان چیزوں کو زیادہ بڑھا سکتی ہے، یا اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے آپ پر ٹینشن دے سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے 20 سے 24 سال کی زندگی، یہ ہوتی ہے ایگزیکیوٹ کرنے کی۔ یعنی یہ آپ کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نے سوشل نیٹ ورک اپنا جو بلڈ کیا ہوتا ہے 16 سے 20 سال تک، اس میں رہنا کیسے ہے، اس میں کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، اس میں ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے۔ جو آپ نے 16 سے 20 سال تک کا سیکھا، 20 سے 24 سال میں اس کو ریلیٹ کر کے دنیا کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی ایک بچے نے 16 سے 20 سال تک کوئی بھی سکل سیکھی ہے، اب اس کا ٹائم ایگزیکیوشن کا، وہ اس سے لرن بھی کرے گا، وہ اس سے ارن بھی کرے گا، وہ اس سے اپنا نام بھی بنائے گا اور اپنا نام بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری آتی ہے 24 سے 28 سال تک یہ ٹائم پیریڈ بہت بہت زیادہ سینسٹیو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کے آس پاس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارا ارن بھی کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپ نے اگر پڑھائی مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد آپ ارننگ فیز میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت ساری ایکسپیکٹیشن اس طرح بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ سے سوسائٹی اس طرح کی ہی کنٹریبیوشنز کی ڈیمانڈ کرے گی، تو یہ والی جو ایج ہے یہ آپ کی پیشنس کی ایج ہوتی ہے۔ اس میں آپ صبر کا مظاہرہ کس طرح کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیل کس طرح کرتے ہیں، اور کیا آپ جو نیچر کے پلان ہیں اس کو صبر کر کے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے 28 سے 32 سال کی ایج۔ یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسٹیبلٹی کا، کہ جو چیزیں آپ نے کمائیں اس پہ آپ اسٹیبل کیسے رہتے ہو۔ یعنی آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے عموماً لوگوں کی میرج لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، فیملی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اب آپ اسٹیبلٹی کے ساتھ دنیا اور اپنی جو فیملی ہے اس کو لے کر کیسے چل رہے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کے جتنے مین کریکٹرز ہیں ان کو اپنی ذات کے ساتھ لے کر کیسے چل رہے ہیں۔ ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلٹی میں کہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی اگر ٹراما بھی مل رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے کام کی طرف فوکس رہتے ہیں، یا اپنی جو سورس آف ارننگ ہے یا جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹڈ رکھتے ہیں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں۔ کنسسٹنٹ تو خیر آپ کو ہر ایج میں، اگر آپ کسی بھی پازیٹیو چیز میں ہیں، آپ کی کوئی بھی اسکل ہے جس کو آپ سیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو کنسسٹنسی تو میٹر بہت کرتی ہے اور مسٹ بھی ہے اگر آپ نے کچھ بننا ہے۔ اس کے بعد 32 سے آن ورڈ جتنا بھی
ایج ہے نا وہ آپ سارا اس چیز پر گزارتے ہو جو آپ نے پیچھے 30 سال میں ایکسپیرینس کیا. اگر آپ نے برے ایکسپیرینسز کیے ہیں اس کے حساب سے آپ سیکھتے ہیں اور سوسائٹی کو وہی چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ دوسری نسل کو پال رہے ہوتے ہیں. 32 سے 35 کے بعد آن ورڈ عموماً لوگ یہاں بچے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی تربیت وہ اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں جس حساب سے وہ خود بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. سو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی کوشچن ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے لازمی کنیکٹڈ رہیں, کیونکہ اس کے لیے انشاءاللہ وہ پیرنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی, کیونکہ اس میں ہم آٹزم کی سیریز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. سو تھینک یو, اللہ حافظ.